9 مئی کے دردناک، المناک اور اذیتناک واقعات نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، پوری قوم کو رلا کے رکھ دیا۔ رات میں شہداء کی والدین کے تاثرات دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس قوم کے اوپر اپنے بیٹے اور نچھاور کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر اور ہمارے پاس ایسے بیٹے ہوتے تو اور نچھاور کر دیتے۔ اور اس قوم کے لوگوں نے، جو بھی کوئی وہ تھے اور تھے تو اسی قوم کے، انہوں نے اپنے غصے، جنون کو ایسا بے قابو کیا کہ وہ ہمارے ان نونہالوں، ہمارے ان بیٹوں کی یادگاروں کو خاکستر کرنے پہ تل گئے۔ کیا لائن بتائیں۔ اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے، ہمارے شہیدوں نے جو قربانیاں دی، ان کا یہ صلہ ہمیں مل رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ صلہ مل رہا ہے۔ کل تو آپ قسمیں اٹھایا کرتے تھے ان کی، اور آج آپ ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں ایک چیز اور دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آخرکار ان تمام واقعات کے اندر میڈیا کا کیا؟ خود ہمارے جو لیڈرز ہیں، خود ہمارے جو میڈیا کے ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میڈیا کا تو بڑا غیر معمول ہے۔ خود ہمارے جو بڑے سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم سب سے مقبول، سب سے اعلیٰ، کہ جی یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے، سارا کام میڈیا کے ذریعے ہوگا، کوئی نہیں روک سکتا کسی کو۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں گھنٹوں نہیں، پورے دن لائیو کوریجز چلتی رہتی ہے، کوئی حرج نہیں لائیو کوریج چلنا۔ میں نے خود دیکھی ہے، میں نے خود کوریجز کی ہیں لائیو۔ CNN کے زمانے کے اندر مجھے یہ موقع ملا کہ میں جنگ کی کوریجز کروں اور جا کے دیکھوں، اور وہ پوری نشر کی جاتی تھی قوم کے سامنے، دکھایا جاتا تھا۔ ضرور دکھائیں لائیو، لیکن پھر معاشرے، اس قوم کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں لائیو کوریج کرنے سے پہلے۔ چھوڑیے آپ کیمرہ کو، چھوڑیے آپ میڈیا ایتھکس کو، لیکن اگر آپ نے چینل لے لیا ہے، آپ اینکر پرسن ہیں، آپ تبصرہ نگاری کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے کامنٹری کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس قوم کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا فرض نہیں؟ سچ کوئی آپ کے کہنے یا ایسے تھوڑی سچ بن جائے گا۔ سچ تو سچ ہے، آپ کیمرے کے ذریعے دکھا رہے ہیں۔ تو وہ کیمرہ تو وہ دکھا رہا تھا نا جب کور کمانڈر ہاؤس جل رہا تھا، جب محمد محمود عالم کا وہ ریکارڈ قائم کرنے والا طیارہ جل رہا تھا، جب نشان حیدر شیر خان کا، کرنل شیر خان کا جلایا جا رہا تھی کہ یادگار جلائی جا رہی تھی، جب عیدی کی ایمبولینس سے مریضوں کو تپتی دھوپ کے اندر اتار کر خاکستر کر دیا گیا، جب جنگ کے زمانے میں بھی کوئی ایمبولینس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا ریڈ کراس کی اور ہلال احمر کی، تو ہماری سڑکوں کے اوپر جلا دیا گیا کیوں؟ اور اس کا جواب یہ پیش کیا، جناب کیا کریں، وہ تو نوجوان جو تھے وہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، وہ ان پہ جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکے۔ یہ غصہ سے بے قابو ہونا کوئی جواز ہے؟ یہ تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے غصے کو قابو کر لیا تو اس نے تو سبھی کچھ کر لیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ، ہمارا میڈیا صحیح کے ذریعے یہ سارے جذبات، یہ ابال، یہ جنونی کیفیت، جب ہم نے صحافت کو پروپیگنڈے میں تبدیل کر دیا، یک طرفہ قسم کے پروپیگنڈے کو جو تھا وہ عام کر دیا، اور وہ کتنے جوش و خروش سے بیان کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کہہ دیا پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ادھر جھنڈے لگا لیے پاکستان کے، اور کیا تعلیم، کیا باتیں وہ بتا رہے تھے۔ اور ہر جو لڑکا لڑکی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں جو آپ کو بات بتاؤں، مجھے تو بتایا گیا پتہ ہے۔ تو کون لوگ تھے جو ان کو یہ اس قسم کے انکشافات دیتے تھے اور یہ اس قسم کی تقریریں کرتے تھے؟ میں خود یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں کو، نہ ان میں ایسے جذبات ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں روزگار کے لیے، سلولی اسٹڈی رائز کرتے ہیں۔ ہم خود 10-12 سال تو ہمیں لگ گئے یہ سمجھتے ہوئے اپنے سینئرز کے آگے کہ صحیح رپورٹنگ ہے۔ یہ اب کیا کوئی جادو ہو گیا اچانک میڈیا کے اندر کہ آپ ادھر آئے اور ادھر اچانک ماہر ہو گئے؟ آپ سب عظیم اور لیجنڈ سینئر صحافی بن گئے اور سینئر اینکر پرسن بن گئے اور سینئر
تجزیہ کار بن گئے اور سینئر ماہر بن گئے اور سینئر قوم کے گائیڈ بن گئے اور سینئر قانون دان بن گئے اور سینئر ہر چیز سینئر ہو گئی، اور جن کی بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اگر کوئی جھٹلائے تو اس میں گالم گلوچ اسی ٹیکنالوجی اسی میڈیا کے ذریعے ایسی دی جاتی کہ خود ان کے اپنے گھر والے جو یہ گالیاں دیتے ہیں ان کے سامنے اگر یہ رکھ دی جائے تو اب ان کی بچوں کے سامنے، ان کے بہن بیٹیوں کے سامنے رکھ دیا تو وہ بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں کہ نہ دکھاؤ، یہ ہمیں کوئی بھی تیار۔ اب اس میں ہمیں اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے رول کو بھی، ہماری تقریباً ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر اعلیٰ درجے کے میڈیا ڈپارٹمنٹ، اور کب سے وہ قائم ہے؟ آپ گلگت سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر کوئٹہ تک چلے جائیں، آپ کو یونیورسٹیز کے اندر بہترین میڈیا، جہاں پر ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، کچھ نے پاکستان سے پی ایچ ڈیز کیے ہیں، کچھ نے باہر سے تعلیم حاصل کی ہے، محترم ہیں، معزز ہیں، قابل احترام ہیں، ان بڑے غیر معمولی طریقے سے انہیں اپنے فرائض بہت محدود وسائل کے اندر ادا کیے، اور ساری قوم اور اسٹوڈنٹس کمیونٹی ان کے آگے سے، لیکن ان کے لیے بھی کے اوپر معاشرے کے کچھ فرائض ہیں۔ جب آپ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے، تو کیا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اب آپ نے ایک میڈیا اسٹوڈیو بنا دیا اور میڈیا کی لیب قائم کر دی، اور وہاں پر آپ کیمرہ چلانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو، یا یہ کہ انہیں رپورٹیں بنانا سکھا رہے ہیں؟ ارے بھائی، یہ تو گزرے ہوئے، اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ کام تو 30 سال پہلے ہوتا تھا، اب آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام شروع کر دیا آپ نے۔ چلیے مان لیا، یہ ہمارے محدود غریب قوم ہے، آج بھی اگر شروع کر دیا تو بہتر ہے، لیکن کیا ہم نے ان میڈیا لیبس کو، جہاں پر یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہم ان پروفیشنلز کو تیار کرنے کے اندر ہم نے وہ لوگ رکھے؟ ہمیں خود یہ اتفاق ہوا کہ ہم نے پاکستان کی اعلیٰ ترین جامعات کے اندر تعلیم دی، ایک دو جگہ ہم خود ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے فرائض انجام دیتے رہے، تو کیا ہم نے وہ ایتھکس کو فالو کرنا، معاشرے کی ذمہ داریاں فالو کرنا، ٹیکنالوجی کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، کیا ہم نے اس کا ایملگمیشن رکھا؟ کیا ہم ایچ ای سی نے کہا کہ جی انڈسٹری کے ساتھ میڈیا ڈپارٹمنٹس کو، سارے ڈپارٹمنٹس کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ٹیکنالوجی اور جو ہم پڑھاتے ہیں یہاں پہ اس کا ایک امتزاج پیدا ہو، اور عملی میدان کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس کامیاب ہوں، پروفیشنلز بنیں اعلیٰ درجے کے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کیا؟ کیا واقعی میں آپ نے اعلیٰ ترین انڈسٹری کے ماہرین کو بے لاگ، بغیر کسی سفارش کے لا کر اور ان سے تعلیم دلوائی، اور انہوں نے وہ تعلیم دی؟ کیا آپ نے وہ یہ دیکھا، اور ان کے کیا رزلٹ کرنے شروع ہوئے اس تعلیم دینے کے؟ اس میں پھر ہمارے یہاں لائرز موومنٹ ہوا، جس کے اندر گھنٹوں دن اور رات، جس میں ایک ہمارے سابق چیف جسٹس جو تھے وہ ایک سیاسی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، وہ بڑے بڑے وکلاء ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے یہاں اسی کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم آیا، جس سے آج خود وکلاء کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس میں توازن نہیں آئے اور اس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو وہی بات جو کل آپ مگر میڈیا اسے دکھاتا تھا، اس کے بعد وہ جو ریمارکس آتے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں جو ہمارے جج صاحبان، معزز جج صاحبان دیتے رہتے ہیں، جو کہ عام سی بات ہے، اس کو 6 صوفیوں کے طور پہ میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ کورٹ کوریجز ہمارے یہاں سب سے اہم ترین چیز ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک چلیے معزز جج صاحبان ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ انہیں کیا بولنا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ان ہی جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ان پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ہائی پروفائل کیسز سارے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ باہر نکل کے کھڑے ہو کے پھر جو چاہتے ہیں قانون کا اور آئین کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے، وہ جو چینلز میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو پروفیشنلز نکلے ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہیڈ لائن کے طور پہ جا رہی ہیں، کیا چیزیں جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پہ جا رہی ہیں؟ کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ کہاں قدغن ہے اور کہاں قدغن نہیں ہے؟ کورٹ نے تو آپ کو آزادی رائے دے دی، آپ نے بھی کہہ دیا جی آزادی رائے ہونا چاہیے۔ اگر کسی ادارے نے، چاہے پیمرا ہو، اگر کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی، سب متفق ہو گئے، اینکرز کیا، صحافی کیا، ماہرین کیا۔ بالکل ہم بھی کہتے ہیں کسی صحافی پہ وہ نہیں ہونا، کسی کو قید و بند کی صلاحیت نہیں سہنا، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن پھر صحافیوں کو بھی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ جانتے ہوں
کہ والنٹری کوڈ آف ایتھکس کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کس طرح کی جاتی ہے، دنیا بھر میں کی جاتی ہے. ڈیفیمیشن کیسز کیا ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کتنے ڈیفیمیشن کیسز ہوئے، کتنے چینلز کے اوپر ڈیفیمیشن، ذرا سا ہوتا ہے سارے لوگ شور مچانا شروع کہ اس کو کہتے ہیں یکجہتی، صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کی جائے. ہمارے ساتھ بڑا پہلے، ارے بھائی صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو صحافیوں کو بھی ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ انہیں سچ پہنچانا ہے، انکشافات کرنے ہیں، تحقیقاتی رپورٹنگ کرنی ہے، لیکن معاشرتی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں نا. انہیں خود معلوم ہونا چاہیے. کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو والنٹری کوڈ آف یعنی رضاکارانہ کوڈ آف ایتھکس ہے جو کہ انہیں سکھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. اور پھر ان یونیورسٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو میڈیا چینلز ہیں، جو میڈیا سوشل میڈیا آ رہا ہے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. کتنے مقالے ہمارے یہاں لکھے گئے ہیں یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، کتنے مقالے سامنے آئے ہیں، کتنے ہمارے معزز پروفیسر، قابل احترام پروفیسر صاحبان ہیں جنہوں نے باقاعدہ لکھا ہو، مضامین جن کے شائع ہوئے ہوں، جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہوں، جو چینلز کے اوپر آ کر جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ آخرکار ہمارے جو صحافی ہیں اور جو یہ نظریات جو یک طرفہ پروپیگنڈے میں حصہ لے رہے ہیں، کیا یہ واقعی میں صحافی ہیں؟ کیا یہ پروپیگنڈے اور صحافت میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ان چیزوں کو آ کر کھول کے بیان کیا؟ اگر ایسا ہے تو کوئی بتا دے، اور اگر نہیں ہے تو تحقیق ہونی چاہیے. سائنسی خطوط پہ بے لاگ تحقیق ہونی چاہیے. پی ایچ ڈی کے مقالے ان چیزوں پہ ملنے چاہیے کہ جدید میڈیا کی ٹیکنالوجی کیا ہے، کوڈ آف ایتھکس کیا ہے، پھر ٹیکنالوجی اور یہ جو تعلیم ہے اس کا امتداد جب ہو جاتا ہے اور پروفیشنلز باہر نکلتے ہیں تو ان کے اوپر معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، مورلز کیا چیز ہیں، ڈیفیمیشن کیس کی کیا چیز ہے، ابال کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، پھر ابال کو کس طرح قابو میں رکھا جاتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے صحافی، کیا سارے معاشرے کے اندر آگ لگائے وہ، اور اپنے آپ کو پھر بھی وہ یہ کہہ کہ میں ایک ذمہ دار صحافی ہوں اور مجھے آزادی رہنی چاہیے. اور میرے کچھ دوست ہیں، کیونکہ میں جیسے آپ کی عرض کیا کہ وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس اور ان کو تعلیم بھی دے سکوں، ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی چینلز کے اندر آدھے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں تعلیم حاصل نہیں کی، تو پھر بھی یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا فرض ہے کہ وہ پھر یہ اس پہ تحقیق کریں، اس کے اوپر پورا ایک مقالے آنے چاہیے کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ سے، میڈیا کے ٹرینڈ پروفیشنلز ہیں جو کہ ان چینلز میں گئے ہیں، کتنے لوگ وہ ہیں جو کہ نہیں ہیں، جن کو یہ تعلیم نہیں ہے. تو پھر ان کا کیا کیا جائے، ان کا کیسے بندوبست کیا جائے کہ ان کی روزی بھی قائم رہے، ان کی صحافت بھی قائم رہے، ان کا میڈیا کا بھرم بھی قائم رہے، اور یہ آزادی رائے کو بھی اظہار کر سکیں. ایک آزادی رائے یہ ہوتی ہے ایکسپریشن آف فریڈم آف اسپیچ، وہ ہر ایک کو ہے، وہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، راہ چلتی سڑک کے آدمی کو بھی ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور ایک آزادی رائے وہ ہے صحافت کی جو کہ صحافیوں کے اوپر، اہل دانش کے اوپر، اہل علم کے اوپر، اینکرز پہ، تجزیہ کاروں پہ اور رپورٹرز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، کیمرہ مینوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. تو کیا وہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں؟ یہ کون تحقیق کرے گا، کون بتائے گا؟ کیمرہ کو تو کوئی مانتا نہیں ہے، اس کی بات سنتا نہیں. تو یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں کیا ان پہ تحقیق بھی نہیں ہو سکتی؟ کیا قوم کے سامنے یہ بات لائی بھی نہیں جا سکتی؟ ہمارے اتنے معزز اعلیٰ ترین وہ پروفیسر صاحبان ان یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، وائس چانسلر حضرات موجود ہیں، جو خود علم کی روشن شمع ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے ہم فخر سے ہماری زبانیں تک جھک جاتی ہیں. تو ان کے یہ فرائض میں نہیں ہے کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ پورا کا پورا افراتفری میں کا شکار ہو رہا ہے، خاص طور پر میڈیا کا کیا کردار اس کے اندر آ رہا ہے، کس قسم کا کردار آج سے نہیں گزشتہ 15-20 سال سے یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر ان کا تحقیقی رول کیا ہونا چاہیے تھا. مجھے اگر یہ باتیں کوئی بتا دے، کوئی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس بتا دیں کہ یہ مقالے ہمارے سامنے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. بلکہ ہم چاہیں گے کہ وہ آ کر ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور پہنچائیں کہ ہم نے یہ میڈیا ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا، یہ ڈاکٹریٹ کے مقالے آئے، یہ ہم نے ایتھکس کے اوپر کیے، اس طرح ہم نے پروفیشنلز کو ٹرین کیا، اس طرح کہ ہم نے کھاتا پوری والے سیمینار نہیں کہ جی اتنے سیمینار کرا دیے، اتنے انٹرنیشنل کانفرنس، وہ والے نہیں، واقعی میں جس کے اثر معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. جیسے کہ یہ بے قابو ہونا، یہ ابال پیدا کرنے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے اس کی سرپرستی کی، جو 5th جنریشن اور 4th جنریشن وارفیئر کہہ رہے تھے. تو یہ کام تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کا تھا کہ فوراً دیکھتے، تحقیق کرتے اور پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے.
یہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر یہ کام سائنسی خطوط کے اوپر ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ ترین پڑھے لکھے لوگ جن کے اوپر قوم نے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو، میرے پاس بچے جب ماں باپ آیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے اپنے بیٹا اور اپنے بیٹی کو آپ کے پاس سونپ دیا ہے کہ آپ انہیں تعلیم سے بھی روشناس کریں اور تربیت سے بھی، کیونکہ ہم تعلیم تو نہیں دیتے، تربیت وہ بھی گھریلو دیتے ہیں، آپ انہیں وہ تربیت دیں، وہ تعلیم دیں کہ یہ جب میدان عمل میں جائیں تو یہ ذمہ دار فرد بھی بنے، اچھے بیٹے بھی بنے اور معاشرے کے قابل فخر فرد بھی بنے۔